بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ۔ وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعہ کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات ہٹانے کا حکم شروع کیا گیا تھا۔ ٹھیک 833 برس قبل 2 اکتوبر کی وہ رات شب معراج کی رات بھی تھی۔ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔ جو لوگ پہلے ہونے والے ممکنہ ظلم کا سوچ کر پریشان تھے اب اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ 2 اکتوبر کے دن اور آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے۔ جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی سیف الدین نے ذاتی طور پر ان کا تعاون ادا کر کے کی، اور بہت سے غربا کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تعاون ادا کیے جانے دیا گیا۔ مورخ جانتھن فلپس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین ایوبی میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیحی شہروں کو کچھ ایسا دکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظروں میں نہ آئیں، لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فاتح اور یروشلم پر قبضے مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ان کا یہ جذبہ سچا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا۔ وہ ان کو فروخت کر سکتے تھے یا اپنے فوجیوں کے حوالے کر سکتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس انداز کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور سمجھا جاتا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولاد کہا گیا تھا کہ 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ دیا گیا تھا۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کی 1099 میں فتح کے بعد صلیبیوں کے یروشلم میں داخلے کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشیں تھیں، اور مرد، عورتیں اور بچے کوئی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہیں تھا۔ مصنف جسٹس ماروزی نے اپنی کتاب اسلامی سلطنت میں 15 شہر جو ایک تہذیب کو بیان کرتے ہیں میں یروشلم کے بارے میں باب میں مسیحی ذرائع کو حوالے دیتے ہوئے صلیبیوں کی فتح کے بعد شہر کے مناظر بیان کیے ہیں۔ انہوں نے صلیبیوں کے رویے کی مثال کے طور پر ان کے ایک عہدیدار کا بیان نقل کیا۔ مناظر تھے: ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے سر قلم کر دی، کچھ کو تکلیف دی، گلیوں میں سروں کے کٹے ہوئے پیروں اور ہاتھوں کے ڈھیر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیلنج یروشلم کی فتح پر ختم نہیں ہوا، بلکہ انہیں اندازہ تھا کہ اب مسیحی دنیا جس پر یروشلم جسے مقدس شہر کے ہاتھوں سے نکلنے کی خبر بجلی بن کر گری ہوگی، اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 1187 میں یروشلم کی فتح سے تیسری صلیبی جنگ میں اس کے کامیاب دفاع کا باب تقریباً 5 برسوں پر محیط ہے۔ وہ صلیبی جنگ جس میں مغربی یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خود شریک ہوئے اور یورپ بھر سے لوگوں کو جنگ میں شرکت پر مائل کرنے کے لیے سلطان کی بدترین سے بدترین شبیہ پیش کی گئی، لیکن جنگ کے لیے آنے والے نہ صرف یروشلم حاصل کرنے میں ناکام رہے بلکہ سلطان کی ایک مختلف تصویر لے کر واپس گئے جو تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود آج تک قائم ہے۔ مثال کے طور پر 2020 کے اکتوبر ہی میں ناروے میں سیلا ڈن
یوم صلاح الدین منایا جائے گا۔ BBC اردو سروس نے ناروے کے ایک ادارے ہاؤس آف لٹریچر سے رابطہ کیا جو کہ 2009 میں بین الاقوامی صلاح الدین دن منایا جا رہا ہے۔ ان میں سے پوچھا کہ ناروے میں کسی کو سلطان صلاح الدین ڈے منانے کا خیال کیسے آیا۔ اس ادارے کی رکن اور سلطان صلاح الدین ڈے کی کیوریٹر ایشلڈ لاپے گارڈن لاہن نے بتایا کہ اس خیال کا پہلی بار 2008 میں ناروے کے ایک قومی شہر ہیرنگ ویرگے لینڈ 2001 میں تقریبات کے دوران کیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہیرنگ وینگ کے لینڈ شاعر تھے جنہوں نے ناروے کے آئین میں اس ترمیم کو متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہودی اس ملک میں آنے کی اجازت تھی، وہ مذہبی رواداری کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ ایشلڈ لاہن نے بتایا کہ 2008 میں اس تقریب کے دوران ناروے کے ایک مصنف تھورولدین سٹین نے تجویز پیش کی کہ ویرگے لینڈ کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد بھی ایک دن منایا جائے، کیونکہ انہوں نے یروشلم کی فتح کے موقع پر جس کردار کا مظاہرہ کیا تھا وہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے مل کر رہنے کے بارے میں ایک سبق ہے۔ ایشلڈ لاہن نے بتایا کہ ناروے کی طرح شاید یورپ میں بھی بہت کم لوگ صلاح الدین کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں ان کی نظر میں وہ ان کا موازنہ رچرڈ شیردل سے کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ویلن ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ڈے کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اس شخص کو جس نے 800 سال پہلے مغرب کو شکست دے کر یروشلم کو فتح کیا تھا، ایک مثالی کردار کے طور پر یاد کیا گیا۔ برطانیہ کی رائل نیوی نے پہلی عالمی جنگ کے دوران ایک جنگی جہاز کو HMS سیلاڈن کے نام دیا، اور پھر 1959 اور 1994 کے دوران برطانوی فوج نے سیلاڈن کے نام سے ایک بختربند گاڑی بھی بنائی۔ یہ وہی برطانیہ ہے جہاں سے انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے تیسری صلیبی جنگ میں مسیحی فوج کی قیادت کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں انگلینڈ کی فوج بختربند گاڑی ملک کے نورفولک ٹینک میوزیم میں رکھی ہے۔ میوزیم سے رابطے پر انہوں نے تصدیق کی۔ اس بختربند گاڑی کا نام سیلاڈن سلطان صلاح الدین کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جانتھن فیلپس لکھتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال تلاش کرنا ناممکن ہے جس میں ایک شخص نے کسی قوم اور مذہب کے ماننے والوں کو اتنی چوٹ پہنچائی ہو اور پھر بھی وہ ان میں مقبول ہو گیا ہو۔ یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزادی کروانے کے لیے یورپ سے پہنچنے والے فوج اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان تقریباً 3 برس پر پھیلے ٹکراؤ کی تفصیلات کے ذکر سے پہلے بات کریں گے۔ سلطان صلاح الدین اور ان کے خاندان کے ماضی کی اور جہاد کے اس ماحول کی جس میں مشرق وسطیٰ کے لوگوں کی یروشلم کی بحالی کی توقعات ان سے وابستہ ہو